الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد كان كلامنا في عطف الخبر على الإنشاء والإنشاء على الخبر، وانتهينا إلى وقال السکاکی امران. گفتگو جو ہے وہ ہماری خبر کو انشاء پر اور انشاء کو خبر پر عطف کرنے میں تھی، اور وقال السکاکی تک بحث آئی. علماء بلاغت اور بہت سارے نحویین خبر کا انشاء پر عطف یا انشاء کو خبر پر عطف کرنے کو منع کرتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ صفار جو کہ ابن عصفور کے شاگرد ہیں، انہوں نے جائز قرار دیا. جنہوں نے جائز قرار دیا انہوں نے قرآن کی دو آیتوں سے استدلال کیا ہے. ایک ہے سورہ بقرہ کی آیت وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کو لا کے عطف کیا کس کے اوپر؟ اعدت للکافرین. اعدت للکافرین خبر ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات انشاء، تو انشاء کا خبر پر عطف ہو گیا. دوسری آیت سورہ صف کے اندر وبشر المؤمنین کہہ رہے کہ وبشر المؤمنین عطف ہو رہا ہے آخر کس کے اوپر؟ ونصر من اللہ فتح قریب کے اوپر. بات واضح ہو رہی ہے؟ کون سمجھ آ رہے ہیں؟ یہاں تک بات واضح آسان ہے. یہاں تک ابن حشام انصاری آگے کہہ رہے ہیں کہ زمخشری نے سورہ بقرہ آیہ بقرہ کی تفسیر میں زمخشری نے کہا، کیا کہا زمخشری نے؟ زمخشری نے یہ کہا کہ بھئی سورہ بقرہ کے اندر کیا کہا ہے یاسین؟ ادھر میں تو دیکھیے سورہ بقرہ میں کیا کہا زمخشری نے. یہ پڑھ چکے ہیں، 2 دن پڑھ چکے ہم. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں زمخشری اس طرح نہیں بیان کرے. زمخشری نے 2 جواب دیے. الجواب الاول، جواب اول یہ دیا زمخشری نے کہ یہ جو بشر الذین عطف کے بعد الواو عاطفہ کے بعد، یہ ماقبل جو ہے وہ اس امر سے ہم ایک جملہ ثواب نکالیں گے اور اس کو ماقبل جملہ عقاب پر عطف کر دیں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو خبر پر عطف ہو جائے گا، انشاء خبر پر عطف نہیں ہوگا. ایک جواب یہ دیا. دوسرا جواب زمخشری نے بولا کہ بھئی یہاں پہ وہ بشر جو ہے وہ اتقو پر عطف ہو رہا ہے، اصلاً اعدت للکافرین کے اوپر عطف ہی نہیں ہو رہا. بات واضح ہو رہی ہے؟ ابن حشام نے بولا کہ زمخشری کا جو پہلا جواب ہے اس کو ایک تتمے کی ضرورت ہے. وہ تتمہ ہم نے بیان کیا، جو انہوں نے بیان کیا وہ کوئی ایسا خاص جاندار تتمہ نہیں تھا. ابن حشام انصاری کا تتمہ کوئی ایسا جاندار نہیں تھا. اسی بات کو تھوڑا سا انہوں نے الفاظ تبدیل کر کے اور تھوڑا مبہم کر دیا، بجائے اس کے کہ واضح کریں. ہم نے پڑھ لیا. یہی ابن حشام آئے کہہ رہے ہیں کہ دوسرا جو جواب ہے زمخشری کا، وہ جواب کیا کہ آپ یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ بشر کو اتقو پر عطف کریں گے. کہہ رہے ہیں یہ عطف کرنا صحیح نہیں، غلط ہے. کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ شرط اور جواب ایک حکم میں ہوتے ہیں. بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ بشر کو اتقو پر عطف کریں تو عطف سے نہیں، معنی خراب ہو جائے گا. اس سے معنی کیا ہو جائیں گے بتائے گا؟ یہ لازم آئے گا کہ آپ مؤمنین کے ثواب کو ادھر وہ کافرین کے ساتھ شامل کر دیں، جو کہ غلط ہے. یہاں تک بات آج ہے. تو یہ تھی آیہ بقرہ سے جس استدلال، اس کا جواب نکلے گا کیا لے دے کے؟ وہی زمخشری کا قول کہ جملہ ثواب کیا ہو رہا ہے بتائیں؟ جملہ عقاب پر. یہ ایسی بشر کو اگر آپ امر مانیں تو، اور تعبیر انہوں نے کی وہ ہم نے بیان کر دی. گزشتہ درس میں روز گزشتہ ہم نے بیان کیا کہ سورہ صف کی جو آیت ہے، ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر زمخشری نے سورہ صف کی آیت کے اندر آ کے بولا کہ جو بشر ہے نا، یہ نصر من اللہ و فتح قریب کے اوپر عطف نہیں ہو رہا. سورہ صف کی 3 آیت، آیت نمبر 10، 11 اور 12، یہ 3 آیتیں 13 تک تقریباً. یہ جو 3 آیت ہیں اس آیت کے اندر کیا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اس کے بعد کیا بتا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم واولادکم وانفسکم یغفر لکم. یہ آگے پھر الاخر. ابن زمخشری کہہ رہے ہیں یہاں پر آخر میں جو بشر آیا ہے سورہ صف کے اندر، یہ بشر آ کے عطف ہو رہا ہے تؤمنون کے اوپر، تؤمنون باللہ، اور اس تؤمنون سے مراد آمنو ہے. کیا ہے بتائیں؟ تو بشر فعل امر آ کر امر پر عطف ہو گیا، انشاء کا خبر پر عطف نہیں ہے ادھر. کون کہہ رہے ہیں بتائیں؟ زمخشری. پھر زمخشری خود ہی اشکال آنے سے پہلے بیان کیا، ہم نے کل رفع کر رہے ہیں، رفع اور دفع کا فرق بھی کل بیان کیا آپ لوگوں کو. خود ہی انہیں اشکال نہیں سوچ رہے کوئی مجھ پر اشکال کرے اس سے پہلے ہی میں دفع کر دوں، اشکال کو دور کر دوں. کہہ رہے ہیں کہ آغا یہ مشکل اشکال کرنے والے اشکال نہ کرے کہ بھئی یہاں پر بشر میں مخاطب الگ ہے تو منونہ کا مخاطب الگ ہے. نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، فاعل الگ ہوں، آپ عطف کر سکتے ہیں. بات آ رہی ہے؟ ایک یہ. دوسرا یہ کہ یہ جو تؤمنون ہے، یہ اگر کوئی آ کے کہے تفسیر ہے تجارتن کے لیے. کیوں خدا کیا کر رہا ہے؟ حل ادلکم علی تجارت، کیا میں ایک ایسی تجارت پر رہنمائی کروں؟ صحیح ہے. وہ تجارت کیا ہے؟ ایمان باللہ. تجارت کیا بتائیں؟ ایمان. بات واضح ہو رہی ہے؟ مطلب واضح ہو رہا ہے؟ حل ادلکم علی تجارت، کیا میں ایک ایسی تجارت پر رہنمائی کروں کہ جس سے تمہیں نجات مل جائے عذاب علیم سے؟ تو کیا اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ مت سمجھے کہ یہاں پر تؤمنون تفسیر ہے کس کے لیے؟ تجارت کے لیے. تجارت کے لیے تفسیر نہیں ہے یہ. کون کہہ رہا بتائیں؟ زمخشری. بات آ رہی. کیوں نہیں ماننے کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ تجارت کے لیے تفسیر بنائیں تو کیا لازم آئے گا کہ تجارت کیا بتائیں؟ حل ادلکم استفہام ہے، وہ اس کے اندر طلب نہیں ہے اس کے اندر. بات آ رہی. کیا بتائے گا؟ استفہام ہے وہ. یہ جو تؤمنون ہے یہ آپ یہ بولیں کہ تفسیر کر رہا ہو اس تجارت کے لیے، تو کیا لازم آئے گا کہ آپ طلب کے ذریعے غیر طلب کی کیا بولیں؟ تفسیر کریں، جو کہ غلط ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہاں پہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ زمخشری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تفسیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تؤمنون کس کی؟ حل ادلکم علی تجارتن کے لیے تفسیر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ہاں اگر آپ تفسیر بنائیں اس کو، ہم مان لیں چلو تفسیر ہے تجارت ان کے لیے، تو کہہ رہے ہیں دو احتمال ہیں. احتمال اول یہ کہ یا تو یہ تفسیر صناعی ہے یا تفسیر معنوی ہے. تفسیر صناعی اس طریقے سے آگئے جعفر بہت ایک مضبوط خلاصہ آج آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں میں خاص آپ کے لیے. تفسیر صنعتی کس طرح بنائیں گے؟ تفسیر صنعتی کہہ رہے اس طرح بنائیں گے حل ادلکم علی تجارتن میں ایک امر تقدیم رہے، کہیں گے اتجروا تجارتن اور پھر آمنو. تو کہہ رہے مفسر مفسر دونوں کیا ہوگی؟ ایک ہوگی ہے. اب لا کے آپ کیا عطف کر دیں بشر کو، کوئی اشکال نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ اما اگر آپ یہ بولیں، کیا بولیں آپ؟ ادھر بہت سارے جو ہے وہ محشین نے اشتباہ کیا ادھر آ کے، میں دیکھ رہا تھا کچھ نے بہت سارے نے کچھ نے اشتباہ کیا یہاں پر. اما اگر آپ یہ بولیں تفسیر معنوی ہے، تفسیر معنوی کس طریقے سے بیان کیا تھا ہم نے؟ بتائیے. کہ اسی حل ادلکم کے لیے تفسیر ہے. یہ کیا بولیں؟ تفسیر بالمعنی، یعنی کہ حل ادلکم استفہامی کے لیے کیا نہیں بتائیے؟ معنن ایک امر یہاں پر ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ، مثلا ان تؤمن باللہ تعویل مصدر، تو کیا آمن ایک امر لے کر آ جاتے ہیں ہم. صحیح ہے. یہاں پر بولے کہ ایک امر لے کر آ گئے اور تفسیر بالمعنی. کہہ رہے جب تفسیر بالمعنی بنائیں گے آپ تو اس صورت میں آپ بشر کو لا کے اس تؤمنون کے اوپر عطف نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہہ رہے کہ اب آ کے تبشیر. کیونکہ تجارت جو ہے وہ ایمان کے بارے میں ہو رہی ہے، تبشیر کے بارے میں نہیں ہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ پہلی والی صورت میں اتجرو جب کیا تھا تو اس میں شامل کر لیا تھا، کیونکہ سب امر پورا سیکوینس ایک تھا، اتجرو آمنو اور پھر بشرو. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس صورت میں کیا ہو گیا بتائے گا؟ معنوی جب آپ نے تفسیر کی، عطف بالمعنی کی جب آپ نے بات کی تو کیا ہو گیا بتائیں؟ ہاں
تو بولے وہ جو مفسر تھا جس کی تفسیر کرنی تھی وہ الگ ہو گیا، مفسر الگ ہو گیا، اب آ کر آپ عطف کریں یہ عطف نامناسب ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ زمخشری صاحب فرما رہے ہیں۔ یہاں تک ہم نے کل بیان کر دیا، وانتہینا وللہ الحمد۔ سمجھ آیا کچھ نہیں آیا؟ دقیق بات تھی۔ اب اس کے لیے آپ لوگ مراجعہ کریں، ایک دو دفعہ شروعات کی طرف دیکھیں تاکہ واضح ہو۔ ہم نے آج دوبارہ اس کو وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ آج کہہ رہے ہیں وقال السکاکی الامران معطوفان علی قل مقدرہ قبل یا ایہا وحذف القول کثیر۔ ہماری گفتگو کیا ہے؟ یہ دو امر، کون سے دو امر؟ ایک بشر سورہ بقرہ والا لکھ لیں، یہ فعل امر ہے، اور ایک بشر سورہ صف والا۔ عبارت دیکھ رہے ہیں؟ وقال السکاکی، سکاکی کہہ رہے ہیں یہ دو امر ہے نا، یہ الامران یعنی کیا؟ یہ دو امر جو کہ موجود ہیں سورہ بقرہ اور سورہ صف میں، یہ دونوں امر ایک قل مقدرہ کے اوپر عطف ہو رہے ہیں۔ کس کے اوپر عطف ہو رہے ہیں؟ یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادھر قل تقدیر میں رکھیں گے، بشر کو لا کے اس قل پر عطف کریں گے۔ سورہ صف کے اندر بھی یا ایھا الذین آمنوا ایک قل تقدیر میں، اس قل کے اوپر لا کے بشر کو عطف کیا جائے گا۔ بات آ گئی؟ تو عطف امر بر امر ہو جائے گا، عطف انشاء بر انشاء، عطف انشاء بر خبر لازم نہیں آئے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سکاکی۔ پھر سکاکی کہہ رہے ہیں کہ مادہ قول کا حذف ہونا بہت زیادہ ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، قالا یقول بہت زیادہ حذف ہوتا ہے۔ وقال السکاکی الامران، دو کون سے دو امر آئے؟ کون ہے؟ یہ سورہ بقرہ والا بشر اور سورہ صف والا بشر، معطوفان علی قل مقدرہ، کس کے اوپر؟ قل مقدرہ کے اوپر۔ قبل یا ایو سے پہلے ہم کیا ہے؟ آیتم یا ایھا الذین آمنوا سے پہلے قل رکھ دیں گے، اس پہ عطف کریں گے۔ وحذف القول کثیر، قول کا حذف ہونا کیا بولے آگا؟ بہت زیادہ ہے، تو کیا ہو گیا؟ عطف انشاء بر انشاء۔ سکاکی نے بھی آ کے ان کو رد کر دیا۔ وقیل، ایک قول یہ کہ معطوفان علی امر محذوف، یہ دونوں کے دونوں عطف ہو رہے ہیں ایک امر محذوف پر۔ تقدیر فی الاولی، آیہ اولی میں یعنی سورہ بقرہ کے اندر تقدیر کیا اس کی؟ فانذر، فانذر، سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے؟ فانذر، اس کے اوپر آ کے عطف ہو رہے ہیں۔ سورہ صف کے اندر فی الثانیہ فابشر، فابشر کے اوپر آ کے بشر کو عطف کر دیا۔ کما قال الزمخشری فی وہجرنی ملیہ، کہہ رہا یہ جو ہم تقدیر نکالنے ایسے نہیں ہے، بلکہ زمخشری نے خود وہجرنی ملیہ کے اندر ان التقدیر وہجرنی کس پر عطف کیا؟ کہہ رہا تقدیر فحذرنی وہجرنی، ایک فحذرنی ہے اس کے اوپر لا کے وہجرنی کو عطف کر دیا، یعنی انشاء کا انشاء پر۔ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کیا دلیل ہے کہ فحذرنی جو ہے وہ تقدیر میں؟ تو کہہ رہے کیونکہ بعد میں آ رہا ہے دلالت لارجمنک، لارجمنک، بات واضح ہو رہی ہے، یہ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں علی التحدید، تحدید کے اوپر۔ تو فحذرنی کو تقدیر میں رکھنا پڑے گا لاچرن، اور وہجرنی اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں جس طرح اس آیت میں وہجرنی آ کے فحذرنی مقدرہ کے اوپر عطف ہو رہا ہے دلالت ارجمنک کی وجہ سے، اسی طریقے سے ان دونوں آیتوں میں بھی کیا ہو رہا ہے بتائیں گا؟ اب بشر کے اندر کیا بشارت کی بات ہے، تو لاچرن اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ بشارت جاری تو ایک ابشر کو تقدیر میں رکھ دیں گے۔ وہاں پر فانذر کیوں رکھا بتائیں؟ کیونکہ پہلے کافرین کے عذاب کی بات تھی اور پھر ثواب مومنین کی بات ہے، تو ایک وہاں پہلے سے فانذر رکھ دیں گے ڈرانے کی بات، پھر کیا بشارت، بات واضح ہوئی۔ وَأَمَّا، یہ جو قائلین تھے آغا کونین، یہ جو قائلین تھے انشاء کا خبر پر عطف ہونا، انہوں نے دو آیات قرآنی پیش کی تھی، ایک سورہ بقرہ کی آیت، دوسری آغا سورہ صف کی، اس کے بعد اشعار عرب پیش کیے تھے، 1 2 3 شعر پیش کیے انہوں نے۔ اب ابن حشام ایک ایک آ کے اشعار کو رد کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بتائیں گا؟ آپ لوگوں کو سمجھ آیا کرنا کیا چاہ رہے ابن حشام؟ ابن حشام بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیان ہی کرنا چاہ رہے ہیں، پورا خلاصہ سن لیجئے، درس ختم ہو جائے گا۔ بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ خبر کو انشاء پر یا انشاء کو خبر پر عطف نہیں کر سکتے۔ بات واضح ہوئی؟ جو پوری بحث چھڑی انہوں نے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کچھ بھی کر لیں خبر کو انشاء یا انشاء کو خبر پر عطف نہیں کر سکتے۔ اب آج کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ جو شرط ہے نا وَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلٍ، کہہ رہے ہیں اس کے اندر فَهَلْ فِيهِ نَافِيَةٌ، حل کیا بولے اس کے اندر؟ حل نافیہ۔ آپ لوگوں نے آج تک حل استفہامیہ سنا تھا، مخشری کہہ رہے ہیں کہ حل نافیہ بھی ہے بھائی، اور جب حل نافیہ ہو گیا تو کہہ رہے ہیں حل نافیہ میں نے جیب سے نہیں نکالا، قرآن کیوں رہا تم بھی ہے مثلها، کہہ رہے ہیں اس حل نافیہ کے مثل فی
فہل یہلک الا القوم الظالمون، یعنی کہ یعنی ما یہلک، ہلاک نہیں ہوں گی مگر ایک ظالم. اب یہاں پہ حل معنی نہیں رکھتا ہے سوال کا، یہاں پہ رکھتا ہے معنی نہیں، یہاں پہ نافی، یہاں پہ کہنا جس طرح یہاں پہ نافی، یہاں پہ وحل عند رسم کے اندر بھی نافی ہے. جب نافی ہو جائے گا آغا شیخ جعفر الکچلو، اگر جب نافی ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ خبر کا. احسن، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا خبر کیا ہو جائے گا، بولے خبر کے اوپر عطف ہو جائے گا. بات آ گئی اگر نجف، جب خبر پہ ہوگی تو کہنا آپ جو ترکیب کر رہے تھے وہ کیا ہے، وہ ایسی تھی، وہ ہم نے باطل کر دی. بات آ گئی ایک. وَأَمَّا دوسرا جو شعر تھا هذه خولان، یہ دیکھیں دقیق دے. وَأَمَّا هذه خولان فمعناه تنبه لخولان، کیا ہوا غیر عزیز؟ ہمارا سمجھ آئی بارت آپ کو؟ احسن. یہاں پہ کیا کہ انہوں نے ابن حشام کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے نا حاضی، ہم نے کیا پڑھا تھا، ہائے تنبیہ ہے، یہ حاضی کے اندر ذا اشارہ ہے، ہدایہ کے اندر ہے، یہ سمجھیے سیٹی میں آئیے، سیٹی کے اندر ہے. ہائے تنبیہ ہے، ہا کا مطلب کیا ہے؟ انتبہ. ہاک جو بولتے ہیں نا، ہاک وہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خود کے معنی میں جو ہے کہ اس کے اندر بھی ہائے تنبیہ ہے، اس کے اندر بھی وہ اس میں فعل ہے وہ، لیکن اس کے اندر بھی ہاں ایک اشارہ کر رہا ہوتا ہے. بات آ رہی، انتباہ متوجہ کر رہا ہوتا ہے، خود کے معنی میں ہاں اس میں فعل، لیکن اس کی ترکیب میں بھی جو ہاں ہے نا وہ انتبہ، ہاں کہ نہیں خود ہی نہیں، پہلے انتباہ، اب لے لو اس چیز کو. بات آ ہوئی. یہ جو ہائے کیا بولے، ہائے تنبیہ ہے، یہ انتبہ کے معنی میں کہنے، جب انتبہ نے اصل میں سر انتبہ ذہی، یعنی وہ جو عورت ہے وہ انتبہ ذہی، تو کہنا جب انتبہ ذہی ہو گیا تو کہنا پھر عطف انشاء علی الخبر نہیں، عطف انشاء علی الانشاء ہو جائے گا خود بخود. اس شعر ہم نے کیا کہتا ہے، وقائلۃ خولان فانکح، ہم نے انکح کو عطف کیا تھا خولان کے اوپر، ہم نے بولا تھا خبر ہے یہ، کہہ رہے نہیں فانکح، پیچھے دیکھے شعر تاکہ سمجھ آئے، فانکح یہاں پہ خبر کے اوپر نہیں بلکہ انتبہ امر ہے، اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے. بات آزوی آگا دل. فمعناہ، اس کا معنی کیا، انتبہ، اگر کہتا تو بہتر تھا، تنبہ یا انتبہ کی بات ہے، انتبہ لخولان، خولان کی طرف کیا ہے، متوجہ ہو جاؤ. ایک بات. اب الفا یا کہنا سن جو فا ہے نا، فنکح کے بعد جو فا ہے، لمجرد السببیہ، یہ کوئی عاطفہ شاطفہ نہیں ہے بلکہ صرف سبب ہے یہ، یعنی کہ اس کے بعد والا مسبب ہے ما قبل کے لیے، یعنی ما قبل سبب ہے بعد والے کے لیے. بات واضح ہوئی. لمجرد السببیہ مثلها، کہنا اس فا کے مثل فی جواب الشرط، جواب الشرط میں کیا ہوتا ہے، جواب شرط کے اندر کیا ہوتا ہے، جب میں آؤں گا فاکرم کا نہیں، کیا تھا وہ مثال، کیا تھی، ان جئتنی، اگر تم میرے پاس آؤ گے تو فاکرمک، یعنی کہ اکرام سبب ہے مجیء کا. کیوں اسی طرح یہاں پر بھی انکاح، انکح نکاح سبب ہے کس کا، وہ خولان کے متوجہ ہونے کے لیے. بات آزر نہیں ہو رہی. وَإِذْ قَدْ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ، کہہ رہے ہیں کہ جب یہ انہوں نے ان سے استدلال کیے دو شعروں سے. اب حلہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، حلہ تحزیزیہ. ابن حشام کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ دو شعر خامہ خامہ لے کر آئیے. فَحَلَّا اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ تَعَالَى، بات آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں انہوں نے جو ہے نا یہ جو دو شعر، وَإِذْ قَدْ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ فَحَلَّا اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ذریعے کیوں استدلال نہیں کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فصلی فعل عمر عطف کریں اِنَّا أَعْطَيْنَا خبر کے اوپر، تو انشاء کا خبر پر کا، یہ تو زیادہ واضح تھا ان کے لیے. یہ خامہ خامہ بشر لے گئے اس کو اٹھا کے پیچھے وہ عدت کے اوپر، صحیح ہے. یا مثلا اشعار کے اندر کر رہے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ حل جو ہے نا وہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس آیت کے ذریعے استدلال کیوں نہیں کیا. اس کا مطلب نہیں کہ ابن حشام ان کی موافقت کر رہے ہیں، ابن حشام رد ہی کر رہے ہیں. کہا اس آیت کے اندر آئیں گے ادھر بھی آپ رد ہو جائیں گے. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ مطلب واضح آگا جعفر کہہ رہے ہیں کہ استدلال کے لیے آیت زیادہ بہتر تھی آپ کے. اگر نجف بات واضح. وَالنَّحْوُ فِي التَّنزِيلِ، کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی آیتیں بقول تعالی وَالنَّحْوِ فِي التَّنزِيلِ كَثِيرٌ، کہہ رہے ہیں اس طرح کی آیتیں قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ ہیں، کیوں نہیں کس طرح کے ان کے ذریعے سے اشعار کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وَأَمَّا، جو تیسرا شعر تھا، وَكَحِّلْ أَمَاقِي، کیا شعر تھا پیچھے دیکھیے، تناغی غزالہ الا عند باب ابن عامر. وکحل انشاء عطف ہے، تناغی الغزالہ وہ کیا بتائیں خبر. بات واضح ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں اس شعر کے اندر کیا ہے،
کہہ رہے فیتوقف علی النظر فیما قبل من الابیات، کہہ رہے کہ اس شعر سے پہلے ہمیں اور اشعار دیکھنے پڑیں گے، شاعر کے اشعار کیا ہیں، آقا کونین سے پوچھنا پڑے گا کہ یہاں پہ اور کون کون سے اشعار ہیں، ہو سکتا ہے ان اشعار میں کوئی فعل امر ہو، اس کے اوپر عطف ہوئی ہے۔ لعل کیا کہہ رہے ہیں بتائیں، عبارت سمجھ آ رہی ہے، عبارت دقیق ہے یہ، یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں فیتوقف علی النظر فیما قبل من الابیات وقد یکون، اور کرے کبھی کبھار معطوفا علی امر مقدر یدل علی المعنی، کبھی کبھار کرے یہ ایک امر مقدر پر ہو سکتا ہے معطوف ہو کہ جس پر اس کا معنی دلالت کر رہا ہے، ای اصل میں کس طرح ففعل کذا وکحل، تو اتفا انشاء بر انشاء ہو جائے گا، بات واضح ہے گئے کما قیل فی، جیسا کہ کریں وہجرنی ملیہ کے اندر تھا، وہاں پہ کیا کہتے ہیں ہم نے ایک فحذرنی کے اوپر عطف کہتا ہے، یہاں پر بھی وہی عطف کر دیں گے، یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو عطف ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہم اس کو باطل کر دیں گے، لے دے کے عطف انشاء الانشاء یا عطف خبر الخبری بنے گا، بات واضح ہو رہی ہے آگے نجف؟ اچھا پیچھے آئیے، ادھر کیا کہنا ہے پیچھے شروع کی لائن ہے، عطف الخبر انشاء بالعکس، نیچے 3 لائنیں چھوڑ کے دیکھیں، قال ابو حیان واجاز سیبہ، ابو حیان نے کہا کہ اس عطف خبر علی الانشاء یہ عطف انشاء الخبر کی سیبہ نے اجازت دی ہے، لائن ملی آپ لوگ کو؟ سیبہ نے کیا کہا جاءنی زید و عمر ومن عمر میں من عمر، انشاء عطف ورا کس کے اوپر آ کے جانی زید کے اوپر جو کہ خبر ہے، من عمر من استفہامی ہے نا، آگے کون ہے العاقلان کیا خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، صحیح ہے۔ اب ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ جو ابو حیان نے کہا نا کہ سیبہ نے جائز قرار دی ہے، ادھر غور سنیں، کہہ رہے ہیں کہ ابو حیان نے جو کہا کہ سیبہ نے جائز قرار دیا، یہ ابو حیان نے غلط بات کی ہے، ابو حیان کو اشتباہ ہوا، ابو حیان نے غلط منسوب کیا ہے سیبہ سے، سیبہ نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ مسئلہ کیا تھا سنیں، مسئلہ یہ تھا کہ سیبہ نے جو ہے نا وہ ایک مثال تھی، سیبہ نے کہ مثال جائز نہیں ہے، من عبداللہ ہے وہذا زید الرجلین الصالحین، بہت غور سے سنیں، پیچھے مثال کیا تھی جہاں پہ پیچھے دیکھیں اجار سیبہ جاءنی زید ومن عمر العاقلان علی ان یکون العاقلان خبر لمحذوف، عاقلان کو مبتدا محذوف کے لیے خبر بنائے تو ومن عمر انشاء عطف ورہ جاءنی زید خبر کے اوپر، کون کہہ رہا ہے بتائیں؟ ابو حیان کہہ رہا ہے سیبہ نے عطف انشاء الخبر کو جائز قرار دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ سیبہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے من عبداللہ ہے وہذا زید الرجلین صالحین یا الرجلان صالحان، رفع دیں یا نصب دیں آپ، صحیح ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس مسئلے کے اندر آ کے سیبہ نے بولا اس طرح کے مسئلہ من عبداللہ، عبداللہ کون ہے اور یہ زید جو ہے نا یہ زید الرجلین الصالحین، کہہ رہے ہیں یہاں پر آپ اس عبداللہ اور زید کے لیے سیبہ کہہ رہے ہیں، آپ الرجلین الصالحین کو صفت نہیں لا سکتے، کیوں نہیں لا سکتے؟ کہنا کہ آپ عبداللہ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، آپ اب ایک ایسا انسان کہ جس کو آپ جانتے نہ اس کے لیے آپ صفت کیسے لے کر آئیں گے؟ مسئلہ کیا تھا؟ صفت کا مسئلہ تھا کہ صفت کہہ رہے ہیں آپ اس کی مدح اس کی ثنا کر رہے ہیں کہ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، ثنا اس کی جاتی ہے کہ جس کا آپ کو علم ہو، جس کا آپ پہچانتے ہو، جس کا آپ کو پتہ ہو کون ہے یہ، یہاں پر آپ کس کی مدح کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کون ہے یہ، تو کہہ رہے ہیں اس طریقے سے آپ صفت نہیں لا سکتے، بات آ رہی ہے۔ ابو حیان نے اس بات سے مطلب کیا نکالا؟ ابو حیان نے کہا صفت نہیں رکھتے، چلو یہ جو الرجلین صالحین نے بتایا موضوع کے لیے خبر اور لا کے عطف کرے اس کے اوپر انشاء کو لا کے خبر کے اوپر کا، سیبہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب سیبہ کے کلام سے کہاں سے بات نکل رہی ہے کہنا چاہ رہے ہیں؟ سیبہ ایک مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ صفت اس طریقے سے نہیں لا سکتے، ابو حیان نے کیا نکالا کہ بھئی اس کو صفت کو بناؤ مبتدا محذوف کے لیے خبر اور عطف انشاء بر خبر جو ہے نا جائز ہے، کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط، ایک جھوٹ باندھا کس کے اوپر؟ سیبہ کے اوپر، سیبہ نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی، بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی کیا اس سیبہ سے جو قول نقل ہے اس کو ہی باطل کر کے ابن ہشام انصاری مکمل طور پر اپنا نظریہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں وہ سارے کا سارا منع البیانیون فلاں 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 منع کیا، سیبہ پر بھی غلط باندھا اور ان کی دلیلوں کو کیا سب کو رد کر دیا، رہ دے کے بچا کیا کہ میرے نزدیک بھی آپ خبر کو انشاء پر یا انشاء کو خبر پر عطف نہیں کر سکتے، جہاں پر کہیں ایسا ہو رہا ہے وہاں پر کیا تعویل ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ بِحَيَّانٍ عَنْ سِيبَيْ فَغَلَطٌ عَلَى سِيبَيْ، کیا ہے بولے آگا یہ سیبہ کے اوپر کیا آگا جعفر؟ غلطن ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ کہہ رہے سیبہ نے کہا وَعْلَمْ، اب سیبہ کی بارت ہے، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ کہہ رہے جائز نہیں ہے، من عبداللہ من استفہامیہ وَهَذَا زَيْدٌ اور یہ زید الرجلین الصالحین رفعت او نصبت، آپ رفع دیں رجلان الصالحین پڑھیں یا رجلین الصالحین نصب دے کے پڑھیں،
لأنك لا تثنی، کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ مدح نہیں کر سکتے، لا تثنی ثنا نہیں کر سکتے، لا تمدحو لکھ لیں، لأنك لا تمدحو، آپ مدح نہیں کر سکتے اس کی، الا من اثبتہ، مگر یہ کہ اس شخص کی آپ مدح کریں گے کہ جس کو آپ جانتے ہیں، تعرفہ، جس کو آپ جانتے ہیں، وعلمتہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے. ایسے تھوڑی یار غیری کی اٹھا کے آپ نے مدح شروع کر دی. آپ کس بیس پر صفت لے کر آ رہے ہیں؟ عبداللہ کو تو آپ جانتے ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں. مسئلہ سیبے سمجھ آیا؟ سیبے کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ صفت کے اوپر بحث کر رہا ہے کہ صفت ایک ایسے شخص کی کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کون ہے یہ. مطلب واضح ہوا؟ الا من اثبتہ، یعنی من عرفتہ وعلمتہ. ولا یجوز، کہہ رہے ہیں اور جائز نہیں ہے، ان تخلط من تعلم ومن لا تعلم، کہ آپ مکس کر دیں جس کو آپ جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے. عبداللہ کو آپ نہیں جانتے، زید کو آپ جانتے ہیں، اور آپ لا کے دونوں کو خلط کر رہے ہیں. غلط ہے یہ. فتجعلہما بمنزلۃ واحدہ، دونوں کو کیا کریں بتائے گا؟ ایک منزلت پر. سیبے کا مطلب سمجھ آیا؟ وقال الصفار، صفار کہہ رہے ہیں لما منعها، صفار نے کیا کہا؟ ہاں، لما منع سیبوی من جہت النعت، کہہ رہے ہیں کہ سیبوی نے جہت النعت سے جب منع کیا تو علما، تو کہہ رہے ہیں جان لی گیا، ان زوال النعت، نعت کا زائل ہو جانا، یصححها، اس جملے کو صحیح کر دیتا ہے. کس جملے کو بتائے گا؟ من عبداللہ وہذا زید، یعنی کیا؟ یعنی الرجلین الصالحین کو آپ مبتدا محذوف کے لیے خبر بنائیں تو یہ پیچھے صحیح ہو جائے گا. یہ یعنی کیا؟ یعنی کہ خبر کا انشاء پر عطف، یا پرانی مثال جاءنی زید امن عمرو، انشاء کا خبر پر عطف. کون کہہ رہے ہیں؟ صفار. صحیح ہے. فتصرف ابو حیان فی کلام صفار، نہیں صفار میں غور سے، صفار کیا کہہ رہے ہیں؟ صفار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ، اس کے اندر صفے نے کیا کہا کہ صفت کی جہت سے غلط ہے. یعنی کہ اگر صفت ہٹا دیں، آپ اس طرح پڑھیں من عبداللہ وہذا زید، صفت اگر ایسی صفت نہ ہو، اگر ایسی صفت نہ لے جائے دونوں کے ایک ساتھ، تو جملہ کیا ہو جائے گا بتایا گا؟ یعنی کہ اس طرح پڑھیں من عبداللہ وہذا زید رجل صالح، یہ زید کیا بتائیں؟ رجلین صالح نہیں، رجل صالح لے کے ہے، تو کیا ہو جائے گا بتایا گا؟ صحیح ہے. صفار نے تشریح کی صفے کے کلام کی. ابو حیان نے فتصرف ابو حیان فی کلام صفار، ابو حیان صاحب آئے اور آ کے انہوں نے کیا کیا؟ صفار کے کلام میں تصرف کیا اور کہا وَوَّهَمَ فِيهِ، کیا عبارت ہے؟ وہم ہے فَوَّهَمَ، یہ صحیح ہے، غلط ہے وہاں پر. فَوَّهَمَ فِيهِ، اور آ کے کیا؟ توہم کیا کلام صفار میں. صحیح ہے. ولا حجت فیما ذکر الصفار، اور کہہ رہے صفار نے جو ذکر کیا اس کے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اذ قد یکون، کہہ رہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ للشیء مانعان، ایک چیز کے لیے دو مانع ہوں، ویقتصر علی ذکر احدہما، اور ان دو میں سے ایک کے اوپر. سیبوی نے یہاں پر فقط نعت کی جہت سے مثال کو منع کیا. دوسرا معنی یہ بھی تھا کہ آپ خبر کو انشاء پر، لیکن ان کا ذکر نہ کرنا کیا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ جائز قرار دیتے ہیں؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ اذ قد يكون للشيء مانعان، ہو سکتا ہے کہ جس کے دو معنی، ويقتصر على ذکر احدهما لانه الذي اقتضاه المقام. کہہ رہے کیوں؟ کیونکہ کہہ رہے سیبوی نے جہاں صفت کی بحث کی وہ ادھر صفت کی بحث کی چل رہی تھی، اس کے اندر آ کے ذکر کیا لأنه الذي اقتضاه المقام والله اعلم، اور کہہ رہے خدا بہتر جانتا ہے کہ سیبوی کی کیا نیت تھی. تو یہاں تک عطف الاسمیہ علی الفعلیہ. وسيأتي الكلام بعد تعطيلات الرجبية. إلى حين ذلك الوقت نسأل الله التوفيق لي ولكم والحمد لله رب العالمين.